وسلم نے فرمایا میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ کلمہ پڑھنے والی میری امت پر کتنے عذاب آئیں گے؟ 3 قسم کے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ و کسف، میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے۔ ایک، زمین پھٹے گی، شہر کے شہر اس کے اندر دھنس جائیں گے۔ و مسخ، بندے رات کو سوئیں گے تو انسان، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں، چہرے مسخ ہوں گے۔ وَقَذْفٌ، اور ان پر پتھروں کا مینہ پڑے گا۔ صحابہ نے پوچھا ایسا کب ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب شرابیں پی جائیں گی، جب گانے بجانے والیاں، ناچ گانے والیاں عام ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لو، شدید سردی، برفانی تودوں کا گرنا، یہ آپ کا مظفر آباد، یہ کوئٹہ، اس وقت تک 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ گھروں کے گھر برف کے تودوں کے نیچے دبے پڑے ہیں، 2-2 3-3 فٹ برف ہے۔ یہ عذاب کی شکلیں نہیں ہیں۔ گرمی کا عذاب، سردی کا عذاب، بھوک کا عذاب، کاروبار میں قلت کا عذاب، بے حیائی کا فتنہ، بے برکتی، گھروں کے اندر امن کا ختم ہو جانا، بیوی کا نافرمان ہو جانا، اولاد کا بدمعاش ہو جانا، یہ سارے اللہ کے عذابوں کی شکلیں ہیں۔ اگر سارے مسائل کا ہم حل چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ہمیں اپنی دنیا کے ان دھندوں سے ٹائم نکال کر یہ پیشانی رب کے سامنے جھکانا ہوگا، حرام کاموں سے بچنا ہوگا۔ شراب بیچنے والے، جوا کھیلنے والے، زنا کرنے والے، ناچ گانا کرنے والے، ان کے ساتھ تعلق ختم کرنے ہوں گے۔ ان مجلسوں سے دور جانا ہوگا، ان مجلسوں سے بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جب تم حرام سے بائیکاٹ کرو گے تو تم اللہ کا حکم مانو گے، اور اللہ کن کو پسند کرتا ہے؟ جو اللہ کا حکم مان کر کھڑے ہو جائے۔ صحابہ نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ مکے والے سارے آپ کے دوست، رشتہ دار، اقربا، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آئے، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں جو نیک لوگوں کی شکلوں پر بنائے گئے تھے۔ وہ کوئی پتھر یا لکڑیاں نہیں تھی۔ لات ایک بندہ تھا، لات منات کہتے ہیں نا، لات ایک بندہ تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، اس کی شکل بنا لی، عبادت شروع کر دی۔ آج خبروں کی شکل میں میرے بھائیوں ہم سجدے کر رہے ہیں۔ سجدہ تو ہے ہی اللہ کا، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، غیر کے سامنے نہیں جھکے گی۔ رکوع ہے ہی اللہ کے لیے، یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھانا ہے؟ عرش والے رب کے سامنے، جو اس سورج کا مالک، جو اس زمین کا مالک، جو میرا اور آپ کا مالک، جو آکسیجن دینے والا، ہمارا سانس، ہمارے دل، ہمارے گردے، ہماری آنکھیں چلانے والا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، تیرا دل بند ہو جائے، چلا سکتے ہیں؟ تیرا پخانہ بند ہو جائے، میرے بھائیوں، دنیا کے ڈاکٹر نہیں چلا سکتے جو اگر رب کا نظام نہ چلے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، ہمیں اللہ نے جسم دیے، ہمیں اللہ نے معذوریوں سے بچایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، ہمیں اللہ نے سانس لینے کا موقع دیا۔ جاؤ جا کر پوچھو ان لوگوں سے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے، جو لوگ آنکھوں سے نابینا ہے، جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، جن کے میرے بھائیوں دلوں کے اندر پیدائشی سوراخ ہیں، ساری دنیا لے کر گھومتے رہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کریں گے، اللہ کہتا ہے نہیں شکر کرو گے میں چھین لوں گا۔ اگر نہیں میری بات مانو گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، قرآن، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں دوسری قوم کو لے آؤں گا، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میں اور بندے لے آؤں گا، تمہیں کوڑے کے گٹر میں رد کر دے گا اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، برائی سے رکنا، برے لوگوں کی مجلسوں کو چھوڑنا، بری صحبت سے دور رہنا، زنا، بدکاری، شراب، جوئے سے دور بھاگنا، اور اگر کہیں دور سے نظر آ جائے، اگر دعوت نہیں دے سکتے، روک نہیں سکتے، اتنی ہمت نہیں، تو میرے بھائیوں 3 درجے ہیں، سن لیں میری بات۔
صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ رَآ مُنْكِرًا، جو بندہ تم میں سے منکر کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، وہ اپنے ہاتھوں سے روکے۔ نہیں ہمت فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، نہیں ہمت فَبِلِسَانِهِ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی زبان سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہیں ہمت، فَبِقَلْبِهِ، تو اسے اپنے دل میں برا جانے، فَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا لیول ہے۔ زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، آپ اسے برا بھی نہیں سمجھیں گے، ساتھ تھاپی لگائیں گے، پنجہ پھینکیں گے، آپ بھی اس میں اتنے ہی شامل ہیں۔ دور ہو جائیں برائیوں سے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جب آپ دور ہوں گے تو آپ کا دوست سوچے گا کہ یار یہ بندہ کیوں یہاں سے چلا گیا، وجہ کیا ہے، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ میرے بھائیوں، یہ اصلاح کے سلسلے اگر ختم ہو گئے، اللہ کی قسم موت آئے گی آپ کو، آپ کے گھر والے اٹھا کے مٹی کے نیچے پھینک آئیں گے، کوئی نہیں وہاں جانے والا۔ آپ کی اولادیں پیچھے پراپرٹی کے لیے، آپ کے مال کے لیے لڑیں گی، کون ہے جو ہاتھ اٹھائے گا؟ کیونکہ آپ نے سکھایا ہی نہیں، آپ نے تربیت کی ہی نہیں، آپ نہ خود نماز پڑھتے تھے نہ ان کو نماز پر لگایا، آپ خود شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کو بھی بٹھایا، آپ جواریوں کے ساتھ یاریاں رکھتے تھے ان کو بھی۔ میرے بھائیوں، یہی ترغیب ملے گی، زنا بدکاری کو آپ برا نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی اسی کام میں لگیں گے، ناچ گانا لگا رہتا، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹینشن نہیں۔ حی علی الصلاح کی، حی علی الفلاح سینکڑوں مرتبہ ہم سنتے تھے، پر میں وضو کر کے جانے کو تیار نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا آج کل لوگ ہزاروں روپے لگا کر کیا کرتے ہیں جی، برف باری دیکھنے کے لیے مری جا رہے ہیں۔ برف باری میں مرنے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے، سردی میں ٹھٹھرنے کے لیے، ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتے برفوں میں، ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگا کر وہاں جاتے ہیں، اور جب نماز کا کہو تو کیا کہتے ہیں جی ٹھنڈ بڑی ہے، وضو نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ کے لیے قربانی دے گا تو اللہ کہتا ہے تجھے جنت ملے گی، نہیں قربانی دے گا تو آگ میں جلے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے فرما بردار بن کے رہیں گے، ہمیں اللہ کی فرما برداری سے کوئی روک نہ سکے۔ ہم جب اپنے اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو پھر دنیا انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ تھوڑا دے گا نا، 10,000 حرام 1,000 حلال، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برائیوں